بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مجھے ایک سوال سالوں سے بہت پریشان کرتا ہے اور پوچھنے میں بہت ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے، اس کے متعلق یقیناً یہ سوال ایسا ہے جس کو کرتے ہوئے عشق چاہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو نکاح کے اور اللہ کے نام سے ایک ہی عقد اور رشتے میں بن جانے کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا، اسی اللہ نے ملکیت اور غلامیت کے اعتبار سے حلال کر دیا تھا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کا جو قصہ ہوا، وہ ان کو اپنے زوجیت میں یا ان کو باندی بنانے کا جو واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے 6 یا 7ویں سال حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر اسکندریہ، جو کہ اب تو مصر کا شہر ہے، اس کے بادشاہ کی جانب بھیجا۔ اس بادشاہ کا لقب جو ہے مقوقس اور نام جریج بن مینا تھا۔ یہ نہایت اخلاق سے پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سینے سے لگا کر کہنے لگا، اس نبی کی تشریف آوری کا یہی زمانہ ہے جس کی تعریف اور توصیف ہم اللہ کریم کی کتاب میں پاتے ہیں۔ ان کی صفات میں سے ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات توریت، زبور اور انجیل تمام پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ تو اس بادشاہ نے بھی یہ کہا کہ یہ وہ نبی ہیں جن کی صفات میں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ غلامی یا نکاح کے طور پر جمع نہیں فرماتے، تحفہ قبول فرماتے ہیں، جبکہ صدقہ کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم ان کے ہم نشیں مساکین ہیں اور ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ ان کے ساتھ میں رہنے والے صحابہ جو ہیں مساکین ہیں اور ان کے دونوں شولڈروں کے درمیان جو ہے مہر نبوت ہے۔ بادشاہ کا نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سینے سے لگایا، تو پھر بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایہ بھیجے، کچھ نذرانے بھیجے۔ پھر اس نے یعنی بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دربار رسالت میں کچھ قیمتی تحفے بھیجے، جن میں سے 1000 مسقال سونا، 20 قیمتی کپڑے تھے، 1 خچر جس کا نام دلدل تھا، 1 دراز گوش یعنی گدھا جس کا نام بعض روایت کے مطابق یافور تھا، شہد اور 2 باندیاں بھیجی، 2 باندیاں، 2 غلام عورتیں بھیجی۔ یہ دونوں سگی بہنیں تھیں، ایک کا نام ماریہ قبطیہ تھا اور دوسری کا نام سیرین رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ جب یہ تحفے اور صدقے بارگاہ رسالت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا اور صدقہ واپس کر دیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہیں فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باندیوں اور کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت اما ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن جو حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت حسان بن ثابت کے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں، مختلف ٹائمنگوں میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ذوالحجہ یا محرم کی 8 ہجری میں انہی سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضروریات زندگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو سر انجام دیا۔ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال عید فاروقی میں محرم الحرام 16 ہجری کو ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اللہ پاک ان کی ذات پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب یہ سوال رہا کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے بغیر نکاح کے جو ہے بچے کی پیدائش ہوئی، تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ جس خدا نے بیوی سے لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اسی نے باندھی، کنیز اور لونڈی سے بھی لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ نساء آیت نمبر 3 اور 4 میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4، مگر یہ اجازت جو ہے عدل کی شرط کے ساتھ ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں بھی عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں اور باندیاں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہیں۔ اسی طریقے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، جو ہیں اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں اور باندیوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ہاں، یہاں لونڈی اور باندی کے معنی اور اس سے آقا کے اور مالک کے لطف اندوز ہونے کی شرائط ضرور سمجھ لیں۔ لونڈی غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلام کی بس اتنی سی قانونی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ تھے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اپنا بکنا بکانا دیکھا، نہ کوئی گھر ہوتا تھا، نہ وطن ہوتا تھا، نہ ان کی سوچ ہوتی تھی، نہ کوئی رائے ہوتی تھی، نہ ان کا ارادہ ہوتا تھا، نہ اختیار ہوتا تھا۔ اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات و صدقات کی شکل میں ختم کیا، اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ گویا آئندہ کے لیے غلامی کا مستقل طور پر قلع کما کر دیا گیا۔ لونڈی غلام وہ لوگ تھے جن سے مسلمانوں نے جہاد کیا، وہ جنگی قیدی بنے، بعد ازاں یا تو قیدیوں کا تبادلہ ہو گیا، اس کی صورت پیدا ہوئی، کیونکہ جو ہے قیدی ہوتے تھے تو قیدی کے لیے تبادلے کی ایک صورت تھی۔ تو بہرحال لونڈی اور غلام سے مراد وہی وہ لونڈی اور غلام ہیں جو اس وقت ہوا کرتے تھے۔ آج جو ملازمہ ہیں
اور خدمت گزار ہیں، جو جن کے وقت کو اجرت میں لے لیا جاتا ہے، جن کے وقت کی کو ہم اجرت دیتے ہیں، ان کی ذات کی قیمت نہیں دیتے، وہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کے بعد اب آپ سمجھیں کہ اسلام نے باندی کو اپنے آقا سے یا آقا کو اپنی باندی سے جنسی خواہش کو پورا کرنا جائز قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت جو ابھی میں نے پڑھی اور احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر باندیوں اور لونڈیوں سے مراد کیا ہے اسے بہت اچھی طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ مزید ایک مرتبہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، باندیوں سے مراد وہ آزاد عورتیں نہیں ہیں جن کو عیاش طبقے نے بطور داسی اور غلام کے داشتہ کے رکھا ہوا ہے، اور آزاد عورتیں جن کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ اور جس طبقے کو زور اور طاقت اور جابر اور ظالم اور جابر طبقے نے محض طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، وہ بھی مراد نہیں ہے۔ باندیوں سے مراد شرعاً باندیاں ہیں، اور شرعاً باندیوں سے مراد وہ غیر مسلم عورتیں جو جہاد کے بعد غنیمت میں حاصل ہو گئیں، پھر چاہے گرفتاری کے بعد وہ اسلام قبول کر لیں تو بھی باندی رہ سکتی ہیں، لیکن پہلے سے مسلمان ہو تو انہیں گرفتار کر کے باندی بنانا جائز نہیں۔ ان گرفتار عورتوں کو یا تو مفت میں رہا کر دیا جاتا تھا، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، یا ان کے بدلے مسلمان قیدیوں کو دشمن کی قید سے چھڑا دیا جاتا تھا۔ لیکن اگر انہیں احسان کے طور پر آزاد کر دینا ملکی مصلحت کے خلاف ہوتا اور وہ فدیہ بھی نہ ادا کر دیں اور قیدیوں کا تبادلے کی بھی کوئی صورت نہ بن سکے، تو پھر اسلامی علاقہ یعنی دارالسلام میں لانے کے بعد خلیفہ وقت انہیں غادیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، فوجیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ ملکی مصالح اور معاشرے کی بہبود اور خود ان باندیوں کا تحفظ اور انہیں معاشرے اور سماج میں ایک معزز بندہ اور معزز رکن کے بنانے کے طور پر ہوتا ہے۔ تقسیم کے بعد آقا اگر اس باندی کا کسی سے نکاح کر دے تو وہ اپنے مالک کے لیے حرام اور صرف اپنے شوہر کے لیے حلال ہوتی ہے، اور اگر آقا چاہے تو اسے آزاد کر سکے، اس سے نکاح کر سکتا ہے یا بغیر نکاح کے محض استبراء رحم کرنے اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس تعلق کے نتیجے میں اگر اس باندی سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو وہ باندی مالک کے مرنے کے بعد آپ ایٹومیٹک آزاد ہو جاتی ہے، جسے ام ولد کہتے ہیں۔ غلام اور باندی کا دستور اسلام سے پہلے قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور ہر قوم میں یہ عادت پائی جاتی تھی، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں یا دیگر قومیں ہوں۔ اسی طرح عربوں میں یہ دستور بہت کثرت سے پایا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے غلام یا باندی بنانے کے مختلف طریقے لوگوں میں رائج تھے۔ پہلا طریقہ یہی تھا کہ جنگی قیدیوں کو غلام یا باندی بنانے کا طریقہ۔ دوسرا، لوگ غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے یا قرض کے دباؤ میں آ کر اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ فروخت کر دیتے تھے اور بیچ دیتے تھے، اور وہ ان کو اپنا غلام یا باندی بنا لیتے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کسی جرم کی پاداش میں، سزا میں یا جوئے میں ہار جانے کی صورت میں لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ یوں بھی کسی کو چرا کر لے آتے اور زبردستی غلام بنا لیتے اور اس کو بازار میں بیچ دیتے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی ان تمام صورتوں کو سخت ناجائز اور موجب عذاب اور الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عذاب کا پکڑ کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور صرف ایک صورت کو باقی رکھا، یعنی وہ کفار جو جنگ میں گرفتار کیے جائیں۔ مسلمان حاکم کو اختیار ہے کہ اگر وہ مصلحت کے تقاضے کے مطابق
یا سیاست کے اور ملکی حالات کے جو بہتر سمجھے ان کفار قیدیوں کو غلام یا باندی بنا لیں، اور جو افراد پہلے سے غلامی کی زنجیروں میں ہوں وہ انہیں بھی مختلف کفارات میں آزاد کرنے کے لیے قرآن کریم کے احکام اور احادیث نبویہ میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ احادیث مبارک سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ غلامی در حقیقت اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کی ایک صورت ہے جو کفر کی سزا کے طور پر پچھلی امتوں میں جاری کی گئی، اور مسلمانوں کے لیے بھی کسی کو ابتداءً غلام بنانے کی اجازت اسی حالت میں باقی رہ گئی کہ جو کافر اسلام کے مقابلے پر آ جائیں، تو ایسے حربی کافروں کو مخصوص احوال میں غلام بنانے کی اجازت دی گئی۔ خلاصہ یہ کہ دین اسلام میں ابتداءً غلام بنانے کا حکم یا ترغیب نہیں ہے، بلکہ مخصوص حوال میں اس کی گنجائش دی گئی جو اجازت کے درجے میں، چونکہ غلام بنانا اسلام میں بطور حکم نہیں ہے بلکہ بطور اجازت ہے، تو مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ مصلحت کے مطابق سمجھیں غلام بنانے کا سلسلہ موقوف رکھیں۔ موجودہ دور میں جو کہ یہ اقوام متحدہ کی سطح پر تمام رکن ممالک اور تمام ملکوں کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ غلامی کے اس سلسلے کو موقوف کر دیا جائے، اور اس موقوف کرنے کا اس سلسلے کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس لیے اس دور میں مسلمانوں نے بھی یہ سلسلہ موقوف کر دیا ہے، اور لہذا جو ممالک اس معاہدے میں شامل نہیں ہوں انہیں اس معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی بنانا جائز نہیں ہے۔ لونڈی اور باندی اس دور میں کسی غریب کو، کسی مظلوم کو، کسی مجرم کو زور طاقت قوت کے ذریعے سے یا پیسے دے کر لونڈی اور غلام اور باندی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو شرائط جو ہے شرعی جہاد ہو یا مسلمانوں کے امام کی رائے ہو، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کی قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو وغیرہ وغیرہ، موجودہ دور میں یہ تمام شرائطیں مکمل نہیں ہیں، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ جب سوال آئے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کا 100 کا ایک جواب کہ اللہ کے تعالیٰ نے باندی سے لطف اور لذت اندوز ہونے کی اجازت اللہ ہی نے دی ہے، لہذا ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بندے حکم کے ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اس حکم کے ریزن کو جاننے کے مکلف نہیں ہوتے۔